بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، ای پی این نیوز کے ساتھ میں ہوں شام الحق، اور آج ہم بات کریں گے ایک امپورٹنٹ پریس کانفرنس سے متعلق جو ڈی جی ایس پی آر اور فارم منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب نے مل کر کی، اور اس پر بھارت کے کالے کرتوت سامنے لے کر آئے وہ. اور بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے فیصل تارڑ. فیصل السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ. فیصل، کچھ دوستوں نے کومنٹس میں لکھا کہ آپ مودی کو مودی صاحب کہتے ہو، تو آپ بھی بتا دو جو آپ کے مودی صاحب ہیں 88 ارب روپے انہوں نے صرف سی پیک پہ خرچ کر دیے. سی پیک کو تباہ کرنے کے لیے 88 ارب روپے آپ کے مودی صاحب نے خرچ کر دیے. سر سب سے پہلے وضاحت دیتا چلوں جو مودی صاحب، دیکھیے وہ ایک گھٹیا انسان ہے، سب کو پتہ ہے، گنڈا ہے، درندہ ہے، انسانیت کا دشمن ہے. ایز اے پرسن اگر دیکھا جائے تو وہ انتہائی ذلیل انسان ہے، لیکن اس کے پاس ایک عہدہ بڑا ہے، وہ اتنے بڑے ملک کا وزیر اعظم ہے، تو اس لیے ان کو وزیر اعظم کہتے ہیں، آپ ان کو مودی صاحب کہتے ہیں. مودی صاحب کچھ لوگ ظاہر ہے جتنا وہ ظالم ہے، کشمیریوں پہ ظلم کرتا ہے، پاکستان کے خلاف وہ بول کر ووٹ لیتا ہے، تو لوگوں کو غصہ لگتا ہے کہ صاحب نہیں کہنا چاہیے. لیکن یہ آپ کی اپنی تربیت ہوتی ہے نا، کہ آپ کسی کو کس طرح سے بلاتے ہیں. آپ اپنے دشمن کو آپ اس کا سیدھا نام لیتے ہیں، اس کو عزت دیتے ہیں یا عزت کے ساتھ پکارتے ہیں. اگر آپ کو عزت کے ساتھ کسی کا نام لیتے ہیں تو یا کسی کو گالی دے کر نہیں بلاتے، یہ تو آپ کی اپنی تربیت ہے نا. آپ اگلے کا کردار ہے وہ کس طرح کا. لیکن جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب نہیں کہنا چاہیے، وہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. جہاں تک آج کی بات کرتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان میں جو جنگ کا ماحول ہے، مکمل طور پہ اس وقت معاملات ہائی الرٹ پر ہیں. ہماری حکومت نے سرکاری طور پہ آ کے اور فوج نے بھی ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ جناب نومبر اور دسمبر بہت ہی خطرناک ہونے والا ہے. انڈیا پاکستان کے 4 شہروں میں بڑی کارروائیاں کر سکتا ہے. خاص طور پہ آپ نے سوال کیا جو آج پریس کانفرنس ہوئی، پریس کانفرنس اس سے اچھی احتشام صاحب میں نے اپنی زندگی میں نہیں سنی کسی بھی ملک میں. صرف پاکستان میں نہیں، انڈیا میں، پاکستان میں، امریکہ میں، کسی ملک میں نہیں دیکھی کہ ایک 50 منٹ کی پریس کانفرنس ہو، اس میں آپ ایک ایک چیز بیان کریں. ایک چھوٹا سا جو واٹس ایپ کا وائس نوٹ ہے آپ وہ بھی شیئر کریں، آپ ویڈیو بھی شیئر کریں، آپ جو پیسے آئے ہیں وہ بھی شیئر کریں، آپ اکاؤنٹس کی ڈیٹیل بھی شیئر کریں، آپ وہ نمبر بھی شیئر کریں، آپ جس نام سے بندہ انڈیا گیا ہے وہ نام بھی شیئر کریں، اور جو اس کا ریئل نیم ہے وہ بھی بتائیں. تو اتنی زیادہ ریسرچ، اتنی زیادہ تحقیق جو آج پاکستان نے خاص طور پہ انگریزی زبان میں دنیا کو دکھانے کے لیے رکھی ہے. ظاہر ہے ویسے تو اردو میں کرنی تھی کہ دنیا دیکھ لے. ہمیں یہ کہتی ہیں کہ ان کو FATF کی بلیک لسٹ میں ڈالو، یہ کرتے ہیں، یہ دوسرے ملکوں میں کارروائیاں کرتے ہیں، یہ جہادی رکھتے ہیں. آج دنیا کو اگر تھوڑی سی دنیا میں غیرت ہو، تھوڑی سی بھی شرم ہو، پہلے وہ فارن پالیسی کی ایک رپورٹ آئی تھی جس میں دنیا نے مانا تھا کہ افغانستان، سری لنکا اور ترکی میں انہوں نے داعش کے ساتھ مل کر کارروائیاں کی. آج DGISPR نے ایک تو یہ کیا کہ یہ پاکستان میں داعش پاکستان کے نام سے ایک تنظیم بنانا چاہتی ہیں. پھر انہوں نے بتایا کہ یہ 80 ارب سے زیادہ جو ڈالر ہیں یا روپے ہیں وہ صرف سی پیک کو سیل کرنے پہ لگا چکے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ ان 20 سالوں میں 19,000 سے زیادہ حملے کیے گئے ہیں پاکستان پر. انہوں نے بتایا کہ 33,000 سے زیادہ جو پاکستانی ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، جس میں 22,000 تو عام شہری ہیں اور باقی ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں. انہوں نے ایک ایک ڈیٹیل رکھ کے میں سمجھتا ہوں کہ آج بھارت کو پوری دنیا کے سامنے ننگا کر دیا. بھارت کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا. اور یہ بھی سنیے گا، یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ ثبوت ہے، ہم نے بتا دیا ہے، ان کو آپ جھٹلا نہیں سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے یہ خود ساختہ ہے، آپ نے خود بنائے ہوئے. اگر آپ نے ان کو نہ مانا، اگر آپ نے بھارت کو نہ روکا تو پھر ایٹمی جنگ ہو سکتی ہے. بہت ہی خطرناک حالات ہو جائیں گے. اور پاکستان نے دنیا کے سامنے واضح کر دیا ہے کہ بھارت خطے کے لیے خطرہ بن چکا ہے. جی اچھا فیصل، پراپر آرگنزم بھی انہوں نے بتایا، آرگونوگرام بھی بتایا کہ کس طرح سے 3 جوائنٹ سیکرٹری ہیں، ایک سینئر سیکرٹری ہے، اس کے بعد 3 اسپیشل سیکرٹری کے بعد 3 جوائنٹ سیکرٹری،
اور ان سب کے اوپر ہے پرائم منسٹر مودی خود، جو صرف اور صرف سی پیک کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ سی پیک کے لیے اسپیشل ایک ڈائریکٹوریٹ بنایا گیا ہے، 88 ارب روپیہ صرف سی پیک کو تباہ کرنے کے لیے لگایا گیا۔ بھارت کو سی پیک سے اصل تکلیف کیا ہے یہ تو ذرا بتائیں۔ دیکھیے سی پیک سے تکلیف اس لیے ہے، سی پیک ایک ایسا منصوبہ ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے، جو ہمیں یہ قسمت، ہماری اچھی قسمت ہے پاکستانی ہونے کے ناطے کہ ہم جو جغرافیائی لحاظ سے جس جگہ پہ رہتے ہیں نا، یہ خطہ سونے کی چڑیا ہے۔ ہم تو اس کو استعمال نہیں نہ کر سکے، ہمارے تو حکمران اچھے نہیں تھے، ہمارے تو ماضی میں ہم سے غلطیاں ہوئی۔ سونا یہاں پہ ہے، سمندر یہاں پہ ہیں، پہاڑ یہاں پہ ہے، میدان یہاں پہ ہے۔ تو سی پیک کے ذریعے پورے کا پورا سینٹرل ایشیا ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں، پھر ہم یورپ سے کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہم ایک بڑی منڈی بننے جا رہے ہیں، دبئی سے بھی بڑی منڈی۔ اب ہم پاکستان، انڈیا جو کبھی نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان مضبوط ملک بنتا، انڈیا کی پہلے دن سے یہ خواہش تھی کہ ایک کمزور سا ملک بناتے ہیں، ملا لو اور میں لگ جائے، یہ پوری دنیا کی جو اکانومی ہے، کرنسی ہے، گھوم گھما کے پاکستان میں آ جائے، پاکستانی لوگوں کو نوکریاں ملے، پاکستان آگے بڑھنا شروع ہو جائے، اور اس کے مقابلے میں بھارت کو کچھ نہ ملے۔ اب بھارت کو یہ تھا چلے صحیح ہے، سی پیک کا ہم حصہ نہیں بنتے، ان کو یہ تھا ہمارے ساتھ ایران ہے، ہمارے پاس چابہار ہے، ہم ریلوے ٹریک زاہدان سے، تہران سے چلاتے ہوئے افغانستان لے جائیں گے، اور افغانستان سے ہم بھی سینٹرل ایشیا پہنچ جائیں گے۔ اب جناب ایران نے بیڑا گرک کر دیا، ایران نے کہا جناب آپ کسی کوئی آپ بیچ کا راستہ، کوئی اور ہی راستہ آپ دیکھیے، آپ چین سے ہوتے ہوئے جائیے، ہم تو آپ کے پارٹنر نہیں ہیں۔ اس کے بعد سے تو بھارت کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں کہ ہمارے پاس اب صرف ایک راستہ ہے، صرف ایک راستہ ہے، وہ ہے یہ گلگت بلتستان کا۔ تو ہم اس پہ قبضہ کریں کسی بھی طرح سے، ہم سی پیک کو پھر تباہ کریں۔ دیکھیے سی پیک اگر پاکستان میں لگ جاتا ہے نا، چین کی مجبوری بن جاتی ہے مضبوط پاکستان۔ چین ہمارا دوست ہے، ہمارا پڑوسی ہے، لیکن اگر اس کا دل ہو تو ہمارا ساتھ دے، نہ دل ہو تو نہ دے۔ لیکن جب چین کے یہاں پہ مفادات ہوں گے، چین کے ایسٹس ہوں گے، چین کا بزنس ہوگا، چین کے لیے اتنا ہی بیجنگ ضروری ہوگا، اتنا ہی اسلام آباد ضروری ہوگا، جتنا مضبوط چین ہونا چاہیے۔ اگر پاکستان پر کوئی حملہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حملہ چین پر ہوا ہے۔ تو اس لیے تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ سی پیک لگے ہی نہ۔ پاکستان اگر اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، ان کو خطرہ یہ ہے ان کو خطرہ یہ ہے کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، ہمارے ہاتھ سے لداخ نکل چکا ہے، ہو سکتا ہے کل سے ہمارے ہاتھ سے خالستان بھی نکل جائے۔ پھر جو چین کہہ رہا ہے، چین نے سرکاری طور پہ واضح طور پہ کہا ہے ہم آپ سے 6-7 ریاستیں چھین لیں گے۔ تو لہذا یہی وجہ تو یہ ہے کہ ہر حال میں ہم نے سی پیک کو نقصان پہنچانا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں مودی کا اگر باپ بھی آ جائے، یا مودی کے باپ کا باپ بھی آ جائے، تو وہ سی پیک کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا، پریس کانفرنس ہو گئی، دنیا کو ہم نے بتا دیا کہ حالات اتنے زیادہ خراب ہیں، لیکن اب ہم نے ڈٹ جانا ہے۔ اب ہم نے ہم ہر روز امن کا راگ الاپتے ہیں نا، ہم جو اچھی باتیں کرتے ہیں، پڑھی لکھی باتیں کرتے ہیں، وہ باتیں مودی صاحب کی سمجھ میں نہیں آتی، معذرت کے ساتھ مودی کہہ لیتے ہیں، مودی کی سمجھ میں وہ نہیں آتی۔ مودی ایک ذلیل انسان ہے، کہتے ہیں نا لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ تو اب وقت آ چکا ہے کہ 27 فروری کی طرح انہیں اچھی طرح سے پھینٹی لگائیں، ان کو سبق سکھائیں، تب جا کے یہ سلجھیں گے۔ ٹھیک، بہت شکریہ فیصل تارڑ آپ کے وقت دینے کا۔ دوستوں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔